بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم پارٹ 3 شروع کر رہے ہیں حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو یہ اس جنگ میں جس میں یہ جنگ بدر میں حضرت سہیل بن عمر گرفتار ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ تو اتنا اچھا برتاؤ کہ وہ کھانا خود بعد میں کھاتے تھے، صحابہ قیدیوں کو پہلے کھلاتے تھے، اور اس وجہ سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور پھر یہ ہے کہ حضرت عمر چاہتے تھے کہ کوئی پردے کی آیات ان کے بارے میں آ جائیں، زوجات کے بارے میں۔ تو یہ باہر جا رہی تھیں رفع حاجت کے لیے، تو چونکہ ان کا جسامت ایسی تھی کہ ہر کوئی ان کو پہچان لے لیتا تھا، لمبا دراز قد اور بھاری بھرکم تھی۔ تو حضرت عمر نے کہا ہم نے پہچان لیا آپ کو، اور وہ جس طرح میں نے بتایا کہ آپ حضرت عمر چاہتے تھے کہ کوئی پردے کا حکم آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خاموش رہے۔ پھر صورت احزاب میں اللہ تعالیٰ نے پردہ کی آیات اتار دیں۔ پھر 3 سال بعد حضرت عائشہ کی شادی ہوئی، اور یہ ان کو بڑی بہن کی طرح دیکھتی تھیں حضرت عائشہ حضرت سودا کو، اور وہ ان کو ہر معاملے میں گائیڈ کرتی تھیں، بالکل بہت گائیڈ کرتی تھیں ہر معاملے میں، ایک بڑی بہن کی طرح یہ ان کو دیکھتی تھی، ان کا رول ماڈل تھی۔ اور ان کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خاص دوستی۔ حضرت جو سودا وہ آپ کو افسردہ نہیں دیکھ سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ چاہتی تھی کہ میں کوئی ایسا ایکٹ کروں گی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائیں۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، کل رات جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو وہ جب آپ رکوع میں گئے ہیں نا، تو میں پیچھے آپ کی نماز پڑھ رہی تھی، اور وہ آپ کا وہ رکوع اتنا لمبا تھا کہ میں نے ایسے کر کے ناک بنا بند کر دیا کہ کہیں میرے ناک سے خون نہ بہنا شروع ہو جائے۔ تو اس بات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ کے پیچھے والے دان بھی نظر آنا شروع ہو گئے۔ تو اس طرح کی ان کی سینس آف ہیومر تھی، اور آپ کے چہرے پہ افسردگی جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ اکثر وہ اسی طرح اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور حضرت سودا کو کھانا بہت اچھا بنانا آتا تھا، اور حضرت عائشہ کو بالکل ہی اچھا کھانا نہیں بنانا آتا تھا۔ تو ایک دفعہ بیٹھ کے یہ تینوں کھانا کھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نے اعتراض بھی نہیں کیا کھانے کے اوپر کہ کھانا اچھا ہے، مجبور ہے، نہ بھی اچھا ہے، پسند نہیں آیا تو چپ کر کھا لیتے، کچھ کامنٹس نہیں کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے تھے، حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ کو کہا، سودا کو کہ آپ کیوں نہیں کھا رہی؟ انہوں نے کہا میں نے نہیں کھانا، ان کو سمجھ آئی کہ کھانا اچھا نہیں بنا ہوا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا حضرت سودا کو، اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو آپ کے میں چہرے پہ کھانا لگا دوں گی، اور انہوں نے پھر لگا دیا۔ تو سب ہنسنا شروع ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسنا شروع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا کو اب تم بھی عائشہ کے منہ پہ لگاؤ۔ تو پھر حضرت سودا کہتی ہیں انہوں نے بھی لگایا کھانا میرے منہ پہ، اور حضرت عائشہ کے منہ پہ لگایا، اور پھر سب ہنسنے لگے۔ اتنے میں ابھی وہ ہنسی رہتے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، جس پہ یہ سب خاموش ہو گئی۔ اور یہ دجال سے بہت ڈرتی تھی، بے انتہا ڈرتی تھی۔ اور ایک دفعہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے حضرت حفصہ، حضرت عائشہ اور حضرت سودا، تو کمرے کی آہٹ ہوئی تو ایک دم چھپ کے بھاگ گئی، ڈر کے بھاگ گئی کہ دجال تو نہیں کہیں آ گیا میرے کمرے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ہنس رہی تھی۔ تو آپ نے پوچھا کیوں ہنس رہی ہو؟ تو کہتے وہ ڈر گئی تھیں حضرت سودا، وہ سمجھی دجال اللہ کی کمرے میں آج، اتنا ڈرتی تھی وہ۔ تو وہ سن رہی تھی کمرے میں کھڑی ہنسی تھی، وہ بھی باہر آ گئی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمیت سب نے اس کو انجوائے کیا، اس بات کو ہنسنا شروع کر دیا۔ اور جو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری زوجات میں سے سب سے پہلے وہ فوت ہوگی جس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم ساری عمر ہاتھ ہی ناپتے رہے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی زوجات تھیں، کس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ لیکن بعد میں جب سودا فوت ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ لمبے ہاتھ سے کیا مراد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھی کہ جو سب سے زیادہ صدقہ کرتی ہے، تو یہ بہت صدقہ کرتی ہیں، جو آیا بچیوں کی کسی کی شادی ہے اس میں دیکھتی بھی نہیں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ کہتی ہیں حضرت عمر نے بھیجا ایک صندوق درہم سے بھرا ہوا تھا، درہم سے بھرا ہوا تھا، دیکھا تک نہیں یہ کیا ہے اس میں، صدقہ
صدقہ بہت صدقہ کرتی تھی، اور ان کا جو میں بتاؤں، ان کا جو اپنا حق مہر تھا شادی کا وہ 400 درہم تھا، ٹھیک ہے۔ اور ایک دفعہ پھر انہوں نے آسرا نے کہا کہ مجھے جو جیسے میاں بیوی کے ریلیشن ہوتے ہیں، انٹیمیٹ ریلیشن ہوتے ہیں، تو مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو آسرا نے فرمایا کہ کیا آپ طلاق چاہتی ہیں تو میں آپ کو طلاق دے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں مجھے طلاق نہیں چاہیے، بس مجھے ایسی رغبت نہیں ہے، تو لیکن میں آپ کی زوجہ بننا رہنا چاہتی ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو آپ سمجھ میں ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنا دین جو ہے وہ حضرت عائشہ کو دیتی ہوں، آج جو میرا دین ہے میری باری ہے وہ حضرت عائشہ کو دے دیا کرے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر وصیت جب فوت ہوئی تو پھر انہوں نے وصیت بھی کی کہ وہ میرا جو حجرہ ہے وہ عائشہ کو دے دیا جائے تاکہ ان کا کمرہ کھلا ہو جائے اور کھلا ہو جائے۔ ان کی جو وفات ہے وہ یعنی اتنی خاموش زندگی انہوں نے گزاری کہ یہاں تو 640 اور 674 کے درمیان یعنی 30 سال کا فرق وقف پیریڈ ہے کہ اس سپین میں کہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ حالانکہ اس وقت سارا انتظام تھا تاریخ رکھنے کا، ڈیٹا اکٹھا کرنے کا، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں کہ کب ہوئی وفات۔ اور ان کے جو تقریباً عمر تھی وہ مور دین 80 ایئرس ان کی عمر تھی۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب ان کی وفات کی خبر آئی تو میں سجدے میں گر گیا کہ اس سے زیادہ غمگین خبر کون سی ہو سکتی ہے کہ آپ کی ازواج میں سے کوئی فوت ہو گیا، تو اور اس سے زیادہ افسردہ خبر کون سی ہوگی، تو میں سجدے میں گر گیا۔ اور ان کا جنازہ جو تھا وہ انتہائی مختصر جنازہ تھا، انتہائی مختصر۔ تو انہوں نے صرف ان سے جو احادیث کوٹ ہے، اتنا عرصہ انہوں نے گزارا وسلم کے ساتھ، صرف 5 احادیث ان سے کوٹ ہے۔ تو یہاں ہم اس کا اختتام کرتے ہیں، اور آپ سے دعاؤں کی ریکویسٹ ہے، اور یہ ہے کہ بس لوگوں کے لیے آسانی کیجیے، بس اللہ آپ کے لیے آسانی کرے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ تھینک یو، السلام علیکم۔